والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ کے اندر یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور یہ 12 مہینے سال کے یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا ہے. جب سے اللہ نے اس کائنات کو وجود دیا ہے اسی وقت سے اللہ رب العزت نے یہ سال بنایا اور سال میں 12 مہینے بنائے. منہا 4 حرم، پھر ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے وہ حرمت کے ہیں. جس کی وضاحت قرآن مجید نے صرف اتنی کی ہے کہ 12 مہینے اور 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہے یہ حرمت کے مہینے ہیں، عزت کے مہینے ہیں. اس میں قتال، جنگ وغیرہ ان چیزوں کو منع کیا گیا ہے. اب احادیث سے پھر اس کی تفصیل ملتی ہے کہ 3 مہینے تواتر کے ساتھ ہے، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ جو ہے وہ پھر آگے آتا ہے رجب کا. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں. رمضان کی جو فضیلت بیان ہوتی ہے تو اس کی اصل وجہ جو قرآن نے بتائی ہے وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن.
رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور اسی مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کا نزول کیا ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہ دین ہے مضبوط، یہ دین ہے جو تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں ایک دوسرے کے اوپر زیادتی اور ظلم مت کیا کرو۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جس طرح مشرکین سب مل کے تم سے لڑتے ہیں، اسی طرح تم بھی سب مل کے ان سے لڑو۔ یعنی جب دین کا معاملہ آتا ہے اور باطل قوتیں اس کے لیے مال جان اپنے باطل ادیان کے لیے، فرقوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے لڑتے بھی ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی لگاتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، صلاحیتیں بھی لگاتے ہیں۔ تو مومنوں کو پھر کیا ہوا؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اسلامی تحریک یہ کسی کی ہے نہیں، یہ حزب اللہ ہے، اللہ کی جماعت ہے، پھر اس جماعت کو قوت دینے کے لیے، دوام دینے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، غالب کرنے کے لیے جب مومنوں سے مطالبہ ہوتا ہے مال اور جان لگاؤ، تو یہ کیوں سستی دکھاتے ہیں؟ کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے پہ تکیہ کرتے ہیں؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور مال لگائے، کوئی اور لڑے، کوئی آگے بڑھے، میں پیچھے ہو جاؤں؟ فرمایا تم بھی مشرکوں سے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، سب مل کے لڑو، بلکہ اس کے اندر تو مسابقت ہونی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ سے اجر لینے والی بات ہے، اپنے رب کو راضی کرنے والی بات ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ تو جہنم سے بچنے کے لیے ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے مشرکین کی ایک خباثت بیان کی ہے کہ اگرچہ وہ بھی 4 مہینے حرمت کے مانتے ہیں، یہود مانتے ہیں، نصرانی مانتے ہیں، مشرکین مکہ مانتے تھے، سب مانتے تھے کہ یہ 4 مہینے یہ حرمت کے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ جس طرح ہمارے یہاں فرقے بن گئے
اور دین وہ علماء نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی تشریح ہم جیسے کریں گے بس وہی صحیح ہوگی اور وہی قابل عمل ہوگی. تو اس وقت کے لوگوں نے بھی، خاص طور پہ یہود و نصارہ نے، جن کے اندر علماء تھے، یہ آواز تھوڑی سی کم کر دینا نفیس بھائی، آواز تھوڑی سی کم کر دینا. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان حرمت کے مہینے جس کو وہ مانتے تو تھے لیکن ان کا کوئی مقصد ہوتا تھا، وہ لڑنا چاہتے تھے، کسی کو مارنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے وہ اس کو آگے پیچھے کرتے تھے کہ چلو محرم کا ہم نے احترام نہیں کیا تو محرم کے بعد بھی تو مہینہ سفر کا اس کا کر لیں گے، کوئی بات نہیں. رجب کا نہیں کیا تو شعبان کا کر لیں گے، ذی القعدہ کا نہیں کر سکتے اس سے پہلے شوال کا کر لیں گے. تو فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کسی مہینے، حرمت کے مہینے کو پیچھے کر دینا یہ تو کفر میں بڑھوتری ہے، یہ مزید کفر ہے. ایک تو کفر ہے کہ آپ اللہ کے حرمت والے مہینے کو حرمت کا مہینہ نہیں سمجھتے ہیں، تو ایک تو جو حرمت کا مہینہ اللہ نے مقرر کیا تھا وہ آپ نے حرمت کا مہینہ نہیں مانا، اس کو تسلیم نہیں کیا. پھر دوسری کفر کی بات آپ نے یہ کی کہ جو مہینہ اللہ نے حرمت کا نہیں ٹھہرایا تھا بدلے میں آپ نے اس کو حرمت کا بنا دیا، دین سازی کی، آپ نے اپنے طرف سے دین بنایا. ان آیات کو پیش کرنا اور اس آیت کے ذریعے آج کے موضوع کی تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس قسم کا غلو جو ہے وہ پایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کچھ روایتیں جو ہے وہ پیش کروں گا جو روایتوں کے نام سے ہمارے یہاں مشہور ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک جو اس شعبان کے مہینے میں خاص طور پر مختلف مکاتب فکر کے علماء اپنے تقریروں کے اندر شعبان کے حوالے سے شعبان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے جو روایتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کی آیت تو آپ کے سامنے آ گئی، سورہ التوبہ آیت نمبر 36. 12 مہینے ہیں، 12 میں 4 حرمت کے ہیں. پھر احادیث نے ان کی تشریح فرما دی کہ وہ 4 حرمت کے جو مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، شعبان اس میں آتا نہیں ہے. اب لازمی بات ہے اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ان کو کچھ سہارا چاہیے، اور وہ پھر اقوال جو بزرگوں کے اقوال کہلاتے ہیں اور یا روایتیں، چاہے وہ روایت ثابت ہو یا نہ ہو، بس ان کا کام چلنا چاہیے. ان میں سے یہ ایک روایت وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بس آپ سمجھو کہ ایک عربی کے الفاظ ہے جو مشہور کر دیے گئے، اور جب مولوی کے منہ سے نکلتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث بیان کر رہا ہے. رجب شہر اللہ و شہبان شہر و رمضان شہر امتی، شہر امتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یعنی وضاحت میں نے کر دی کہ حدیث نہیں ہے، لیکن جب مولوی بیان کرتا ہے تو لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے، کیونکہ یہ علماء سوء کا طریقہ ہے۔ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب ویقولون هو من عند اللہ وما هو من عند اللہ ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ چاہے وہ حدیث کا معاملہ ہو، چاہے وہ قرآن کا معاملہ ہو، دونوں جگہ جب ان کو اپنا مقصد نکالنا ہوتا ہے تو چونکہ یہ عربی کے تو ماہر ہوتے ہیں تو عربی کے الفاظ بنانا وہ ان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے، اور پھر جب وہ عربی کے الفاظ پچھلے دور میں کسی عالم نے بنا کے اپنی کتاب میں لکھ دیو پھر تو کیا کہنا ہے۔ امام غزالی جیسا آدمی ہو، عبد القادر جیلانی جیسا آدمی ہو، ایسے بڑے بڑے لوگ جب انہوں نے یہ کچھ لکھ دیا وہ کتابوں کے اندر تو پھر تو اس کی سند کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس وہی کافی ہے کہ اس حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو یہ عربی کے الفاظ جس کو ہمارے علماء پھر حدیث کا نام دے دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجب جو ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ رجب جو ہے یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان، اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ شہری میرا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، ورمضان و شہر امتی، اور رمضان کا مہینہ وہ میرے امت کا مہینہ ہے۔ اب لوگ بیچارے کیا جانتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا، کیا گپ شپ اس نے لگائی ہے، ان کو کیا پتا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ حدیث بیان کر دی۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت بیان کر دی شعبان کی۔ یہ پابندی اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب کوئی روایت امام بخاری اپنے صحیح بخاری میں لے آئے، اب سند کی ضرورت نہیں ہے، بس امام بخاری کا بھی ہے۔ تو اسی طرح یہ دوسری روایت جو ہے یہ بھی غنیت الطالبین کے اندر عبداللہ کہ اے اللہ ہمیں شعبان اور رمضان دونوں مہینوں میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، ہمیں زندگی عطا کر دے۔ اسی طرح ایک اور روایت غنیت الطالبین کے اندر عبد القادر جیلانی صاحب نے بغیر سند کے بیان کی ہے، فضل رجب علی ساحر الشہور کفضل القرآن علی ساحر الکلام، کہ رجب کا مہینہ جو ہے اس کی فضیلت تمام مہینوں پہ ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت دیگر کتابوں اور کلام پر ہے۔ وفضل شعبان علی سائر الشہور کفضل علی سائر الانبیاء، اور شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پہ ایسی ہے جیسے کفضلی، جیسے میری فضیلت اللہ کے نبی نے فرمایا کفضلی سائر الانبیاء، جیسے تمام انبیاء پہ میری فضیلت ہے۔ وفضل رمضان علی سائر الشہور کفضل اللہ علی سائر الخلق، اور رمضان کی فضیلت تمام مہینوں پہ ایسی ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت اپنے مخلوق پر ہے۔ اور جب اس قسم کی روایتیں جس کو بازاری روایتیں کہتے ہیں، من گھڑت روایتیں کہتے ہیں، جھوٹی روایتیں کہتے ہیں، موضوعی روایتیں کہتے ہیں، منکر روایتیں کہتے ہیں، اس قسم کی روایتیں جب علماء سوء اسٹیج سے اور ممبر سے
گا گا کر بیان کرتے ہیں تو لوگ بالکل نشہ ہو جاتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں کہ کیا مزہ آیا، کیا خوب مولوی صاحب نے تقریر کی ہے شعبان کی فضیلت پر۔ یعنی جس مہینے کا نہ قرآن مجید نے ذکر کیا نہ احادیث صحیحہ کے اندر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس مہینے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے یا تو اس طرح بلا سند روایتیں بنا کے گھڑ کے کتابوں کے اندر لکھ دی، یا پھر سینہ زوری کر کے قرآن مجید کی آیات کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کر دیا گیا کہ تاکہ شعبان کے مہینے کی یہ فضیلت جو ہے یہ ثابت کی جا سکے۔ اور اس کے پیچھے ایک پلان ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو کچھ لوگوں نے کی ہے، اور یہ سازش ابھی کی نہیں ہے، یہ 5ویں صدی سے یہ سازش شروع ہوئی ہے۔ اس کی ابتدا 5ویں صدی سے ہوئی ہے کہ شعبان کی فضیلت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں تو اس چیز کی سمجھ اس لیے نہیں ہے کہ کون کیا سازش کر رہا ہے، اس سے کیا غرض ہے۔ ہمارا تو ایک مخصوص طبقہ ہے، وہاں فضیلت سے متعلق جو بھی روایت مل جائے، جو بھی قول مل جائے، جو بھی گپ شپ مل جائے، ان کو وہ اپنی کتابوں میں لکھ دیتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ صوفیاء۔ یہ جتنے ہیں، امام غزالی ہو یا عبد القادر جیلانی ہو، امداد اللہ مہاجر مکی ہو، یہ جتنے بھی ہیں یہ صوفیاء ہے۔ اور پھر جتنے بھی ہمارے علماء ہیں ان کی اکثریت وہ انہی صوفیاء کو اپنے بزرگ مانتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے آج محراب و منبر سے وہی چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تحقیق وحقیق نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو رافضیوں نے کی تھی، جو شیعوں نے کی تھی، شعبان کے نصف شعبان کی فضیلت بیان کرنا، اور اس کے پیچھے ان کا ایک عقیدہ ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نصف شعبان کو 15ویں تاریخ کو ہمارے 12ویں امام غائب جس کو کہتے ہیں، امام مہدی جس کو کہتے ہیں، امام الزمان جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اس تاریخ کو اس کی پیدائش ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا ہے، اور اسی تاریخ کو وہ دنیا میں دوبارہ واپس آئے گا۔ اور آج تک وہ رافضی شیعہ جب یہ شعبان کا مہینہ ہوتا ہے، 15ویں تاریخ ہوتی ہے، تو رات کو ہی
دریاؤں، سمندروں، کنووں پرچیاں لکھ لکھ کے وہ ڈالتے ہیں کہ اے امام حاضر، اے امام غائب، اے امام الزمان، اے ہمارے امام مہدی تو آ جا، درخواست کرتے ہیں۔ چونکہ اگر اس طریقے سے کہا جائے کہ بھائی یہ ان کا عقیدہ ہے، کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ شیعہ الگ ہو گئے، سنی الگ ہو گئے، اب سنی تھوڑی پھر کریں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سنیوں کے اندر صوفیاء کو نوالا دے دیا اس کا کہ چباؤ اس کو منہ میں لے۔ انہوں نے بطور فضیلت، کیونکہ ان کے لیے تو حلوہ مانڈی چاہیے، ان کو محفلیں تو چاہیے ان کو، تو انہوں نے یہ روایتیں یا یہ اقوال ان کے وہ لے لیے اور عوام کے اندر بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے اور یہ وہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ کے اندر نصف شعبان کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آتا ہے، نزول فرماتا ہے اور پھر پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو اپنی مغفرت طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے اور اس کو میں رزق دوں۔ تو جیسے علماء سو ان کو کھانے پینے کے لیے چاہیے، یہ مزارات جو بنے، یہ خانقاہیں جو تعمیر ہوئی، یہ تعویذ اور گنڈوں کا جو کاروبار ہو رہا ہے، یہ سارا جو کھیل ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے؟ کھانے پینے کی دکانیں یہ ساری۔ لیکن عوام بھی کچھ کم تو نہیں ہے، ان کے سامنے بھی جب اس قسم کی روایتیں بیان کی جائے نا، مغفرت کو ان کو کیا کرنا ہے، مغفرت ملے یا نہ ملے، لیکن ساتھ میں جب یہ بیان کر دیا نا کہ اللہ فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، تو جو آدمی مانگتا ہے وہ اللہ دے دیتا ہے اس رات کو، تو لوگوں نے رات کو جاگنا شروع کر دیا، یار ہم تو مانگے اللہ سے، بڑی تنگی ہے، پریشانی ہے، مسجدیں بھر گئی، لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں، سرکار نے چھٹی بھی دے دی کہ کرو عبادت، خوب کرو عبادت۔ وہ لوگ جو فرض نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو فرض روزہ نہیں رکھتے، وہ لوگ جو کھانے پینے میں حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے، وہ لوگ جو قرآن کے قریب نہیں جاتے، ان کو دیکھو ٹوپیاں سر پہ رکھی ہوئی ہے، مسجدوں کے اندر ہے، عبادت کر رہے ہیں، جی کیا بات ہے، بڑے اس مہینے کی اور اس رات کی بڑی فضیلت ہے بھائی، آپ کو کیا پتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو جاگو، عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ حالانکہ یہ وہ روایتیں ہیں جو موضوعی روایتیں ہیں۔ اس میں ایک روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، ایک روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ لیکن محققین علماء اور محدثین نے ان تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ وہ روایتیں ہیں جو متروک اور منکر روایتیں ہیں، موضوعی روایتیں ہیں،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ علماء اتنے بیوقوف نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ عربی کے شدھ بدھ سے جو ہے واقف نہ ہو، یہ تو بال کی کھال اتارنے والے لوگ ہیں، عربی کے ماہر ہیں یہ تو۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ موضوعات کے اوپر جو کتابیں لکھی ہے جیسے موضوعات کبیرہ، موضوعات کبیر، تو یہ اس قسم کی کتابوں میں یہ روایتیں پائی جاتی ہے، اور اس میں کچھ روایتیں صرف صحائف ستہ کے اندر ترمذی اور ابن ماجہ نے بیان کی ہے، لیکن بیان کرنے کے بعد امام ترمذی نے اس پہ کلام بھی کر دیا ہے کہ یہ روایتیں منقطع روایتیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یہ مرسل روایتیں ہیں۔ تو کیا ان علماء کو یہ پتہ نہیں کہ یہ مرسل روایت ہے، منقطع روایت ہے، یہ موضوعی روایت ہے؟ اور کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ مسلم کی؟ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے۔ اور کیا ان علماء کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلم کی حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ کوئی بھی حدیث سنے اور اس کو بیان کر دے، تحقیق نہیں کرے کہ اس کی سند ہے یا نہیں، متن صحیح ہے یا نہیں، بس جو حدیث اس کے سامنے آ گئی اس نے بیان کر دی۔ نہیں، یہ سب کچھ ان کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کہ چاہے وہ میزان الاعتدال ہو، تقریب التہذیب ہو، ان ساری کتابوں نے ان روایتوں کے اوپر جرح کر دی ہے کہ یہ جھوٹی روایتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود گا گا کر ہمارے اس دور کے علماء جو ہے وہ ان روایتوں کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب اس قسم کی روایتیں بیان کی جاتی ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو اس کے اندر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اور وہ آیت ہے سورہ دخان کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان آیات کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مبارک رات کے اندر، اور ہم ہی خبردار کرنے والے ہیں، ڈر سنانے والے ہیں۔ پھر فرمایا فیہا، اس رات میں یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، فیصلہ ہمارے طرف سے کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا کننا مرسلین، اور ہم ہی بیچنے والے ہیں انبیاء کے، رسولوں کے۔
رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کے طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب ان آیات کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے کہا ہے کہ ان آیات سے مراد جو ہے وہ نصف شعبان کی رات ہے، اسی کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اسی میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، عقل سے کام لے آؤ۔ ایک طرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف منسوب قول ہے، حالانکہ ہے اس کا نہیں، کیونکہ یہ روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ دو جگہ سے منقطع روایت ہے، جس کے اندر ارسال ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس روایت کو لانے کے بعد انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوعی ضعیف روایت ہے، ھذا حدیث ضعیف۔ اس روایت پر اس نے جو محدثین نے کی ہے وہ ذرا پیش کر دی ہے۔ پھر آپ دیکھیں، ایک طرف عبداللہ ابن عباس کی طرف صرف منسوب روایت اور ہے وہ بھی ضعیف روایت، اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف قرآن مجید خود وضاحت کر رہا ہے، اور تمام امت کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ سب سے اعلیٰ تفسیر قرآن کی وہ جو ہوتی ہے وہ یفسر بعضہ بعضا، وہ تفسیر ہوتی ہے جو قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر خود کر لے، اس سے بہتر تفسیر کوئی نہیں ہے، جس کو تفسیر الآیات بالآیہ یا تفسیر القرآن بالقرآن کہتے ہیں۔ تو ایک تو اس آیت کی تفسیر قرآن نے خود کر دی ہے، کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے لحاظ سے صحیح احادیث جو بخاری اور مسلم بھی لائے ہیں، ان روایتوں کے اندر عبداللہ ابن عباس والی اس تفسیر کے خلاف تفسیر آئی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں قرآن مجید کو، یہاں سورہ دخان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے، اور سورہ قدر کے اندر آپ دیکھیں پوری سورہ ہے، یہ تو سورہ دخان کا صرف ابتدا کا حصہ ہے، 6 آیات ہے، لیکن سورہ قدر جو ہے وہ پوری سورہ ہے۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
ہر کام کے لیے ملائکہ کا بھی نزول ہوتا ہے اور جبریل علیہ السلام کا بھی نزول ہوتا ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ پوری رات مغرب سے لے کر فجر تک، یہ پوری رات یہ سلامتی والی رات ہوا کرتی ہے. اب ایک جگہ کہا یہ برکت والی رات ہے، ایک جگہ کہا یہ قدر والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اسی رات کے اندر جو ہے تمام فیصلے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں قرآن مزید اس کی تفصیل کرتا ہے. سورۃ البقرہ اٹھا کر دیکھیں، آیت نمبر 185 کے اندر اللہ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے. اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ لیلۃ المبارکہ، لیلۃ القدر، جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے اور جس میں فیصلے ہوتے ہیں، جس میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جس میں جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں جو قرآن بیان کرتا ہے یہ قیامت تک ہے، یا یہ اس وقت کی بیان ہو رہی ہے کہ جس وقت قرآن کا نزول ہوا ہے، جبریل آئے ہیں اور وہی رات خیر اور برکت والی رات تھی اور یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. لیکن احادیث کے مطابق اگر آپ اس کو قیامت تک بھی مانیں تو اتنا تو قرآن مجید نے خود ثابت کر دیا کہ یہ لیلہ مبارکہ، یہ لیلہ قدر، یہ خیر و برکت والی رات جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام کا نزول ہوتا ہے، فیصلے ہوتے ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں ہے، یہ شعبان میں نہیں ہے. پھر حدیث کے اندر آپ دیکھیں، یہ میں آپ کے سامنے مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر فی رمضان، کہ اس رات کو جو بہتر رات ہے 1000 مہینوں سے، جس میں خیر اور برکت کا نزول ہوتا ہے، التمسوها، اس کو تلاش کرو، فی العشر الاواخر فی رمضان، رمضان کے آخری عشرے کے اندر، اور وہ بھی طاق راتوں کے اندر. اگرچہ پھر اس کے اندر دوسری تفسیر بھی ہے جس کے طرف آناب گئے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ پورے سال میں اس کو تلاش کرو، یہ بھی ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں تلاش کرو. یہ پھر لوگوں کے اقوال ہے، لیکن کم از کم جو مضبوط دلائل ہے ان سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ وہ رمضان کے اندر ہے اور آخری عشرے کے اندر ہے، یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے رمضان میں بس، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف پورے رمضان کا بھی کیا ہے، 30 دنوں کا، 20 دنوں کا بھی کیا ہے، 10 دنوں کا بھی کیا ہے. تو آپ پورا رمضان بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں، یا احادیث کے مطابق آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو، اور پھر احادیث کے مطابق آخری عشرے کے بھی طاق راتوں کے اندر، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہے، یہ طاق راتیں ہیں، اس میں اس کو تلاش کرو. لیکن ان صحیح احادیث کے مقابلے میں جو امام بخاری نے، امام مسلم نے، صحاح ستہ کی کتابوں نے ذکر کیے ہیں، جس پر اکثریت کا عمل بھی ہے اور قرآن نے خود اس کی تشریح بھی کر دی ہے، تو اتنی مضبوط بات کو چھوڑ کر
رافضیوں کی سازش کے اندر مبتلا ہونا، گرفتار ہونا، اور وہ ساری فضیلتیں جو لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر کی ہے، جو رمضان میں ہے، اس کو لا کر جو ہے چسپاں کرنا شعبان کے اوپر، اور پھر ایک اس کے لیے واقعہ گڑھ لینا، اور اس روایت کو پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کر دینا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین فرماتی ہے کہ اپنے بستر سے اٹھے ہیں اور باہر نکل گئے. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ خود میں اس کے پیچھے پیچھے گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں. میرے دل میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کسی اور زوجہ کے پاس جا رہے ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ وہ خود نہیں گئی، اپنی باندی کو بھیج دیا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں. اور اس میں بھی یہی دل میں بات تھی کہ دیکھے کسی اور زوجہ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت البقیع کے طرف گئے ہیں، قبرستان کے طرف. جب واپس آئے تو پھر کہا کہ عائشہ، میں اس لیے گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اہل بقیع کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرو. اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کے بیڑوں سے زیادہ، ان کے جسموں پہ جو بال ہے ان سے زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. تو اس لیے میں گیا تھا تاکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں. اب آپ دیکھیں، اول تو یہ روایت سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے، سند کے لحاظ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے. پھر محققین علماء اور جو ہمارے سلف گزرے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ رات، جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے کہا گیا اور آپ نے دعا کی، اس کے بعد اسی رات سے آپ کے اوپر جو ہے وہ مرض اور بیماری شروع ہو گئی ہے، اور اس کے 5 دن کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. تو اب ان گانے والے علماء سے آپ پوچھے کہ اگر 5 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ تو کہتے ہو کہ وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. وہ الگ بات ہے کہ اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں ہوئی، لیکن ہوئی تو آپ کہتے ہو کہ ربیع الاول میں ہے. تو جب ربیع الاول میں ہوئی تو ربیع الاول کے بعد تو آپ دیکھیں، ربیع الاول کے بعد جو ہے ربیع الثانی ہے، پھر جو ہے رجب ہے، پھر شعبان ہے. کتنے مہینے گزرے ہیں. اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے پہلے یا وفات ہو گئی، یا اگر آپ شعبان کے بعد کہتے تو رمضان ہے، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، سفر ہے، اس کے بعد ربیع الاول آتا ہے. تو یہ تو 5 دن نہیں ہوئے. تو آپ کا تو سارا قصہ ہی غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو گئے ہیں. اور اگر تحقیق کی جائے تو یہ دعا پھر محقق علماء نے کہا ہے کہ یہ خاص طور پہ احد کے جو شہداء تھے یہ ان کے حق میں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے لیے آپ دعا کریں. اور سب ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد جو ہے وہ شوال میں ہوئی ہے، 6 شوال کو. تو شوال کا مہینہ، اس کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. احد کے دن 70 صحابہ. تو ان کے لیے اگر مغفرت کی دعا کی تو کیا اتنے مہینوں کے بعد جا کے پھر شوال میں کی، شعبان میں کی دعا؟ تو اس طرح یہ اول تو یہ روایت نہ سندن ثابت ہوتی ہے اور نہ تحقیق کے نظر سے یہ ثابت ہوتی ہے. یہ ایک من گڑت روایت ہے، جھوٹی روایت ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کر دی گئی ہے. اور اس کے بعد یہ سارا قصہ جو ہے ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں کہ جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے ویسے قبرستان ویران پڑے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، دنیا سے تمہارا دل بھرے. لیکن ہمیں فرصت ہی نہیں ہوتی قبرستان جانے کی تاکہ اپنے موت کو یاد کرے. اور جاتے بھی ہیں تو پھر مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، میلے ٹھیلے جہاں انجوائے ہوتی ہے، خواتین بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، اور اسی لیے اس کو زیارت کہتے ہیں. خوب وہاں زیارت ہوتی ہے، ملاقاتیں ہوتی ہے، مجاور بیچارے بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، ہر رنگ کے ہر قسم کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں. کاروبار بھی ہوتا ہے زبردست، دکانیں لگ جاتی ہے. یہاں سے کپڑا خریدا اندر لے گئے، مجاور پھر لا کے ادھر رکھ کے دوبارہ بیچ دیتا ہے. وہاں سے پھول لے گئے اندر، وہاں سے دوبارہ مجاور لے کے ادھر دکان پہ رکھ دیتا ہے، دوبارہ بک جاتا ہے. خوب ان کا دھندا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ساری ایک گیم بنائی گئی ہے، یہ مزارات، وہاں پر ان کے کھانے پینے، اسی طرح کا مساجد کے اندر آپ دیکھیں. اب تو گھروں کے اندر لوگوں نے، ربیع الاول کا مہینہ چلا جائے گا، پھر آپ دیکھو گے بھائی میلاد کی محفل ہو رہی ہے ہمارے گھر میں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ یہ تو ربیع الاول کا مہینہ چلا گیا ہے. اب رجب کے اندر بھی تمہارے گھر میں محفل ہو رہی ہے، شعبان میں بھی تمہارے گھر میں میلاد کی محفل ہو رہی ہے. ختم ہی نہیں ہو رہا ہے وہ ربیع الاول کا کی محفلیں. اسی طرح شعبان کا ہے. اب یہ ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کہ شعبان کے اندر گھروں پہ بھی لوگ جو ہے اپنے گھروں پہ محفلیں رکھتے ہیں. نعت خواں لوگ آ رہے ہیں. پہلے مرد تھے، ابھی عورتیں بھی نعت خواں بن گئی ہے. ان سے پوچھا جائے یہ نعت خوانی تم نے کب سے ایجاد کی ہے؟ کیا صحابہ کوئی نعت خواں تھا ان کے اندر؟ ان کے دور میں تھا، صحابہ کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ہمارے سلف صالحین کے دور میں؟ یہ خالص کاروبار ہے جو اس دور کے اندر بنایا گیا ہے کھانے پینے کے لیے. لوگ کہتے ہیں بھائی تم نعت خوانی بھی نہیں مانتے ہو. ہم کہتے ہیں ہم وہ چیز نہیں مانتے جو قرآن اور سنت میں نہ اس کے خلاف ہو. ہم ہر وہ چیز مانتے ہیں جو قرآن اور سنت میں ہے. آپ قرآن اور سنت سے دکھا دو. اس کے بعد آپ دیکھیں رات کو مسجدوں میں جاگیں گے، حلوے بٹیں گے، بریانیاں پکے گی، اور حلوے کے لیے وہ بھی دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے جنگ احد کے اندر. لہذا یہ اس کے حوالے سے جو ہے ہم حلوہ پکا کے، تو یہ کون سی بات ہو گئی بھائی؟ شوال میں دانت مبارک جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اور جا کے شعبان میں تم اس کا حلوہ تقسیم کر رہے ہو. یہ کون سا انصاف ہے؟ حلوہ ہی تقسیم کرنا تھا تو شوالی کے اندر کرتے، شعبان میں پھر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اصل میں بہرحال میں مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں. یہ جتنی بھی قصے کہانی بنائے گئے ہیں تو یہ کھانے پینے کے لیے ہیں، اور پیچھے ان کے جو ہے رافضی ہے جن کا ایک عقیدہ ہے جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی اگر تمہیں شوق ہو کہ یہ مہینہ جو بہتر مہینہ ہے اور یہ رات جو بہتر رات ہے اس کو تلاش کرنا ہے تو پھر رمضان میں تلاش کرو. یہ شعبان میں نہ جاگنا ہے، نہ اس کے راتوں میں عبادت ہے، نہ اس کے دن میں روزہ ہے، نہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہے اس کے اندر. یہ خالص شیعوں کا بنایا ہوا افترائی اور من گڑت رات ہے جو لوگوں نے بنائی ہے.